نصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحليم الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ رب العزت خالق کائنات کی حمد و ثنا پیارے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عاجزانہ ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام احباب و سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے ہم سب ایک مرتبہ پھر اس مہانی محفل اور مجلس سے 11ویں شریف میں مسجد غوث اعظم کے اس خوبصورت حال میں جمع ہوئے ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس مجلس کی برکات ہم سب کو نصیب فرمائے اور ایسی روحانی اور وجدانی محافل ہم سب کو اپنی زندگی میں بار بار اللہ رب العزت دیکھنا اور اس میں شریک ہونے کی سعادت نصیب فرمائے. آج کی اس مبارک مجلس میں جس مضمون پر میں چند کلمات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ ایسا توجہ طلب مضمون ہے کہ جس میں ہر مسلمان کو اور ہر مومن کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ اور بڑے ٹھہراؤ کے ساتھ سمجھ کر اپنی کمزوری کو دور کرنے کی ضرورت ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ ان اللہ والوں کی مجلسوں کو جب ہم سجاتے ہیں اور ان کی مبارک زندگیوں کو بیان کرتے ہیں تو جس بھی محبوب بندے کو رب کائنات نے جو بھی مقام عطا فرمایا، جتنی بھی عظمت، رفعت اور بلندی عطا فرمائی، تو ان کے ہر مقام کے پیچھے اور ہر بلندی اور رفعت کے پیچھے جس چیز کی طاقت ہوتی تھی یا جو چیز انہیں اس مقام تک لے جاتی تھی وہ یہی چیز تھی جس کا نام ہے عمل. کہ شاعر نے کہا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اور قرآن مجید سورہ 3 کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اس میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. وہ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں جو ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال کرتے رہتے ہیں تو ان کے لیے اللہ رب العزت کبھی نہ ختم ہونے والا دائمی اجر ان کو اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے. ایسا اجر ان کو عطا فرماتا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا. قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے اس عمل کی اہمیت کو ہم جیسے لوگوں کے لیے واضح کرنے کے لیے
ایمان کے ساتھ عمل کو ملا کر 70 سے زیادہ مقامات پر بیان فرمایا. 71 مقامات ایسے ہیں جہاں آمنوا وعملوا الصالحات، یہ معروف کلمات ہیں جو ہر کسی کو یاد ہے. ایمان اور عمل صالح، اس کو ساتھ جوڑ کر بیان کیا گیا ہے. اب یہ بات اگر ایک بار بھی قرآن مجید میں آ جائے تو وہ ہم جیسوں کے لیے کافی ہے عمل کرنے کے لیے، مگر بار بار ریمائنڈر ہمیں اس مضمون کو سمجھنے کے لیے دعوت فکر دی ہے. 70 سے زیادہ مقامات قرآن مجید کے ہمیں اس طرف توجہ دلانے کے لیے کہ ایمان عمل سے مقبول ہوتا ہے. اور میں شروع میں ایک مثال ایسی دینا چاہتا ہوں کہ جو اس مضمون کو سمجھنے میں مدد دے گی، اور وہ مثال یہ ہے کہ یہ دو چیزیں ایسی لازم اور ملزوم ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ایسی جڑی ہوئی ہیں، ایمان اور عمل صالح، کہ ان میں سے اگر ایک ہو، چاہے وہ ایمان ہے یا چاہے عمل ہے، تو وہ دوسرے کے بغیر مقبول نہیں ہوگا. جیسے ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ یہ جو لوگ غیر مسلم ہیں، کفار ہیں، اچھائیاں اور نیک عمل یہ لوگ بھی کرتے ہیں، مگر ان کے اعمال صالحہ کا آخر میں کوئی اجر نہیں ہے. ان کا جو بدلہ بھی ہے ان نیک اعمال کا، وہ انہیں اس دنیا میں مل جاتا ہے. آخرت میں ان کو کچھ بھی نہیں ملنا، ان اعمال کے بدلے میں جو نیک عمل یہ دنیا میں کرتے جائیں. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اعمال صالحہ تو کر جائیں گے مگر ایمان ان کے پاس نہیں ہوگا. اب اسی جگہ پر رک کر سمجھنا اور سوچنا ہے کہ اگر ہم بھی صرف ایمان لے کر آگے چلے جائیں اور اس کے ساتھ عمل صالح نہ ہو تو ہم نے بھی آخرت کو گنوا دیا ہے، اور آخرت میں اس اعلیٰ مقام کی طرف ہم نہیں جا پائیں گے جو اللہ رب العزت نے مومنین کے لیے، ایمان والوں کے لیے اور بندگی کی زندگی گزارنے والوں کے لیے تیار کر رکھے. یہ مثال جو میں نے آپ کو دی ہے، یہ اس کو سمجھنے میں بہت آسانی سے مدد دیتی ہے اور بہت مددگار ہے. اب اس ساری مضمون کو جو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں، قرآن مجید کے ان سارے مقامات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ بار بار اللہ رب العزت نے ایمان کے ساتھ عمل کی بات کی، اور میں اس کی بنیاد آقا علیہ السلام کی سیرت پاک سے رکھنا چاہتا ہوں کہ جب آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، اور وہ معروف واقعہ ہے کہ کوئی صفحہ پر آپ تشریف فرما تھے اور سب لوگوں کو جمع کر کے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تھا، تو ان لوگوں نے نبوت کی دلیل مانگی تھی کہ اگر آپ نبی ہیں تو ہمیں کوئی دلیل دکھائیں، معجزہ دکھائیں، ہم کیسے مان جائیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. تو آقا علیہ السلام نے ان کے نبوت کی دلیل طلب کرنے پر اپنی 40 سالہ حیات طیبہ کا عملی کردار ان کے سامنے پیش فرمایا تھا. عمل، میں نے 40 سال تمہارے درمیان گزارے ہیں، تم نے میری زندگی کے ایک ایک عمل کو دیکھا ہے، میرے صبح و شام کو دیکھا ہے، میرے معاملات کو دیکھا ہے، میرے حالات کو دیکھا ہے. میری زندگی کی 40 سال کی یہ جو کتاب ہے، یہ میں تمہارے سامنے اللہ کے ایک ہونے کی دلیل کے طور پر پیش کرتا ہوں. اور اس عمل سے وہ واقف اتنے تھے، اور اس عمل کی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حیات کے عمل مبارک کی اور اس زندگی کے مبارک اعمال پر وہ اس طرح گواہ تھے اور شاہد تھے کہ وہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جانی دشمن ہوئے اور ان کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر اللہ رب العزت کے حکم پر جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمانے کا ارادہ فرمایا اور ہجرت فرمانی تھی، تو وہ لوگ جو معاذ اللہ قتل کرنا چاہ رہے ہیں، اب اس سے بڑھ کر کسی کے ساتھ آپ کی دشمنی کیا ہوگی کہ آپ مارنا چاہتے ہیں، اس کی جان دینا چاہتے ہیں، مگر اس کے باوجود آقا علیہ السلام کے عمل کے کردار مبارک پر
اور سیرت مبارک پر جانی دشمن ہونے کے باوجود ان کا اعتبار اور ان کا یقین اتنا تھا کہ جو جان لینا چاہتے تھے ان کی امانتیں ہی آقا علیہ السلام کے پاس محفوظ تھی. اب آپ ذرا اندازہ کریں کہ اس عمل کی عظمت کا عالم کیا ہوگا. یہ جان لینا چاہتے ہیں مگر یقین اتنا ہے کہ ہماری چیز اسی کے پاس محفوظ رہے گی. یہ وہ طاقت ہے عمل کی کہ 1400 سالہ تاریخ میں صحابہ کرام ہوں، تابعین ہوں، تبع تابعین ہوں، یا 1400 سالہ تاریخ میں کل اولیاء اور کاملین ہوں، اور اس بات کا تو کوئی انکار نہیں کرتا کہ روئے زمین پر جو دین پھیلا ہے اور اسلام پھیلا ہے اور ہم تک جو دین پہنچا ہے یہ انہی اللہ والوں، صوفیاء اور بزرگان دین کی خدمات کے صدقے میں پہنچا ہے، اور ان کی حیات اور ان کی اسٹرگل کا صدقہ ہے جو ہم تک دین پہنچا ہے. اور یہ ساری زندگی اگر دین کو پھیلاتے رہے ہیں تو یہ اپنے عمل کی طاقت کے ساتھ پھیلاتے رہے. حضور سیدنا غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ اب ذات ایسی ہے اور اتنی بڑی عظمت کی بات ہے کہ شاید کوئی مجلس ایسی ہو کہ جس میں ایک جملے کے طور پر بھی یہ بات نہ کہی جائے. کثرت کے ساتھ بار بار یہ بات آتی ہے کہ 40 سال عشاء کی وضو سے نماز فجر ادا کی. یعنی یہ بات ایسی ہے کہ بار بار اس کو بیان کیا جاتا ہے. 25 سال تک جنگلوں میں آپ نے عبادت اور ریاضت کے اندر زندگی کو گزارا. تو حضور سیدنا غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کی ذات پاک کی جب ان باتوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو یہ ساری باتیں ان کی حیات طیبہ کے عمل کی طرف ہماری توجہ مبذول کرتی ہیں اور توجہ کو لے کر جاتی ہیں. مگر بدقسمتی یہ ہے کہ ہم جن کی عمل کو اتنی محبت سے بیان کرتے ہیں، فخر سے اور خوشی سے بیان کرتے ہیں، اور جن اپنے اولیاء اور کاملین کی حیات کے ساری زندگی کے اعمال صالحہ کا بڑھ چڑھ کر تذکرہ کرتے ہیں، اتنے ہی اپنے عمل اور کردار میں ہم لوگ پیچھے جاتے جا رہے ہیں. یہ ساری محنت جو ان لوگوں نے 1400 سالہ تاریخ میں کی ہے اور ہم تک اس دین کو پہنچایا ہے، اس کی بنیاد ان کی ہمیشہ اپنی زندگی کا عمل اور سیرت اور کردار بنا ہے. یہ لوگ قرآن مجید کو صرف زبان سے پڑھتے نہیں تھے. یا آقا علیہ السلام کی سنت طیبہ کو، آقا علیہ السلام کی سیرت پاک کو، آقا علیہ السلام کی اسوہ مبارک کو یہ صرف پڑھتے نہیں تھے زبان سے، یہ صرف پڑھنے پڑھانے تک نہیں رکھتے تھے. جس چیز کو پڑھ لیتے تھے اسے یوں اپنے وجود میں داخل کر لیتے تھے کہ وہ ان کی زندگی میں عملی تفسیر کے طور پر دکھائی دیتا. اور ان سب اولیاء کرام اور بالخصوص حضور سیدنا غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کی ذات پاک کو میں اگر ان کی سیرت پاک کو اور ان کی اسوہ کو اور ان کی حیات کو ایک جملے میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں تو وہ گویا چلتا پھرتا قرآن دکھائی دیتے تھے، چلتا پھرتا بہ کر سیرت مصطفیٰ دکھائی دیتے تھے. آقا علیہ السلام کی ایک ایک سیرت اور ایک ایک سنت مبارکہ ان کے اٹھنے میں، ان کے بیٹھنے میں، ان کے چلنے میں، ان کے مسکرانے میں، ان کے میل ملاپ کے اندر ہر عمل چھلکتا ہوا دکھائی دیتا تھا. ویسے یہ لوگ بڑے نہیں بنے اور ویسے ہی لوگوں کو اللہ نے یہ مقام نہیں دیا. اس نے اپنا وعدہ فرمایا، پورا کیا، اور وہ کرتا ہے ہمیشہ اور کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں جاتا. اور وہ کیا کہ اگر تم زندگی ایسی بنا دو گے تو میں تمہیں دائمی اجر عطا کروں گا. جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے کہ اگر ایمان کے ساتھ عمل صالح کا نور پیدا کر لو گے اور تمہاری زندگی صرف زبان سے کلمے والی نہیں رہے گی، تمہاری سیرت اس کلمے کو اپنا کر عمل والی بن جائے گی تو دائمی اجر دوں گا. اب اس دائمی اجر کی جو شان ہے ہمیشہ رہنے والی، یہ تو جنت تک جائے گی اور کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی تک جائے گی. مگر اس کی 1000 تشریحات میں سے ایک تشریح یہ ہے کہ میں تمہارے اس عمل صالح کو لوگوں کی زبانوں پر جاری کر دوں گا، لوگوں کے دلوں کے اندر زندہ کر دوں گا، لوگوں کی یاد سے کبھی جانے نہیں دوں گا. یہ میں اور آپ یہ جو 11ویں شریف کی مجلس سے جاتے ہیں، ہر مہینے بیٹھ جاتے ہیں اور اولیاء کرام کا تذکرہ ہوتا ہے، حضور سیدنا غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کی ذات کی، حیات کی، سیرت کی بات ہوتی ہے. یہ وہی دائمی اجر کی خیرات ہے جو رب کائنات نے ان کو ان کی اعمال صالحہ کا بدلہ دیا ہے. کہ اگر تمہاری زندگی مختصر ہے، جیسے اس نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو، اور ذکر سے مراد میری یاد ہے، عبادت ہے، بندگی ہے. اگر تم اپنی زندگی جتنی میں نے تمہیں دی ہے اس زندگی میں میری یاد سے، میرے تعلق سے، میرے دین سے اور میرے بتائے ہوئے احکامات سے
اگر تعلق نہیں توڑو گے اور مجھے یاد رکھو گے، میرے احکامات کو یاد رکھو گے، تو پھر میں بھی تمہارا ذکر کروں گا اور یاد رکھوں گا. تو تمہاری زندگی تو محدود ہے، تم اپنی زندگی گزار کے چلے جاؤ گے، مگر میں لامحدود ہوں اور بقا والا ہوں، باقی رہنے والا ہوں. تو جب تک میں ہوں، میں تمہارے ذکر اور یاد کو پھر کبھی مٹنے نہیں دوں گا. یہ وہ دائمی اجر ہے جو رب کائنات اپنے محبوب بندوں کو عطا کرتا ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ رب العزت کے دین کو جس طرح پڑھتے تھے اور جو کچھ وہ پڑھ لیتے تھے اس کو صرف پڑھتے نہیں تھے، پھر ساری زندگی اس کے مطابق گزارتے تھے، ساری زندگی اس کے مطابق گزارتے تھے. اور اس سے بڑھ کر اور میں کیا ایک واقعہ جو نہ بھولنے والا ہے پیش کروں آپ کے سامنے کہ ہم نام تو لیتے ہیں گنج شکر گنج شکر گنج شکر، مگر ان کی زندگی کا معروف واقعہ ہے کہ ایک عورت اپنے بچے کو لے کر آئی اور وہ دم کروانا چاہتی تھی کہ اس کو کوئی تکلیف ہے، یہ میٹھا زیادہ کھاتا ہے، تو آپ اس کو دم فرما دیں کیونکہ اس کو تکلیف ہوتی ہے میٹھا کھانے سے، تو دم سے یہ رک جائے اس سے. تو آپ نے فرمایا بیوی اس کو کل لے آ. اب عمل کی طاقت کو دیکھیں اور عمل کی اہمیت کو دیکھیں. کل لے آنا. وہ اپنے بچے کو کل پھر لے آئی دم کروانے کے لیے. آپ نے محبت سے بچے کو پیار کیا، اس کے ماتھے کو چوما، اور اللہ والوں کی زبان سے جو نکلتا ہے وہی تقدیر ہو جاتی ہے. آپ نے دم کوئی نہیں فرمایا، بس صرف اتنا فرمایا کہ بیٹا میٹھا کم کھایا کرو، آپ کے لیے نقصان دہ. اور یہ کہہ کر آپ نے اسے رخصت کر دیا. تو وہ عورت کہنے لگی کہ یہ جملہ اگر آپ نے بولنا تھا تو یہ جملہ آپ کل بول دیتے. مجھے جو اتنا سفر کروایا اور پھر بلایا ہے تو اس کا راز کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا بیوی کل خود میں نے میٹھا کھایا ہوا تھا تو میں اس کو کیسے منع کر سکتا تھا. سبحان اللہ. آج جب میں نے خود نہیں کھایا تو اللہ میری بات میں اثر بھی پیدا فرما دے گا. یہ وہ عمل کی طاقت تھی کہ آقا علیہ السلام کی اسوہ کو اور سیرت کو. قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ ہے نا، لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ. اے ایمان والو وہ بات دوسروں کو کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے. تو یعنی خود کھایا ہوا تھا تو اگلے کو کہنا اور نصیحت کرنا بھی گوارا نہیں کیا. حالانکہ یہ کوئی خلاف شرع عمل نہیں ہے. تو جو زندگی اس طرح قرآن اور سنت کے مطابق ایک ایک بات کو، ایک ایک عمل کو، ایک ایک لفظ کو، ایک ایک قول کو، ایک ایک فعل کو سوچ سمجھ کر قرآن کے اس سانچے کے اندر ڈال کر گزارتے دکھائی دیتے ہیں، تو یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو چلتا پھرتا قرآن کہا جاتا ہے، جن کو چلتا پھرتا آقا علیہ السلام کی سیرت کا پرچار کرنے والا کہا جاتا ہے. اگر دین کو پھیلانے کی بات کی جائے تو جتنی ٹیکنالوجی اور جتنی سہولیات آج ہم سب کے پاس ہیں، اس کا تو کروڑواں حصہ بھی ان لوگوں کے پاس نہیں تھا جو کچھ آج ہمارے پاس ہے. تو کیا وجہ ہے کہ آج ہم دین کو اتنا نہیں پھیلا پا رہے ہیں؟ ایک ایک مجلس میں مسلمان کرنے والے اور 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے والے، ان کے پاس کون سی ٹیکنالوجی تھی؟ ان کے پاس صرف ایک ہی چیز تھی کہ عمل سے متاثر ہو کر غیر مسلم آ جاتے تھے اور ایک ہی بات کہتے تھے، ہمیں کچھ غرض نہیں ہے کہ دین کیا ہے، یہ مذہب کیا ہے، ہم بس صرف چاہتے ہیں کہ جیسے آپ ہیں ویسا ہمیں بنا دیں، جیسے آپ ہیں ویسا ہمیں بنا دیں، آپ ایمان سے بتائیں. ان کو تو یہ کہا جاتا تھا، مگر آج ہمارے عمل کو، ہمارے کردار کو، ہماری زندگی کو، ہمارے روزمرہ کے معاملات کو اگر دیکھ لیا جائے تو کیا کوئی کہے گا کہ یہ وہ اسلام ہے کہ جس کو اپنایا جائے؟ ہم خود فخر سے پیش کر سکتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہاں یہ وہ دین ہے جس کی طرف میں تمہیں دعوت دیتا ہوں؟ نہیں. آج علم بھی بہت ہے. ان لوگوں کی اگر بات کی جائے تو ایک بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ ان لوگوں کی خوش قسمتی تھی جن بڑوں کی ہم بات کر رہے ہیں، وہ خوش نصیب لوگ تھے، اور ان کی بے شمار خوش قسمتیوں میں سے ایک خوش قسمتی یہ تھی کہ ان کا علم ذرہ برابر تھا اور ان کا عمل پہاڑ برابر ہوتا تھا. علم تھوڑا ہوتا تھا ذرے برابر، اور عمل پہاڑ کے برابر کرتے تھے. اور آج جس کو دیکھیں اس سے بڑا عالم کوئی نہیں ملے گا. کسی کو بھی بٹھا لیں وہ ساری رات گفتگو کرنے کے لیے تیار ہے. کوئی ایک ٹاپک آپ چھیڑ ضرور دیں، کسی مجلس میں بیٹھ جائیں، کوئی شخص خاموش نہیں رہے گا. وہ یہی کہے گا کہ سب سے زیادہ میں ہی جانتا ہوں. اور ساری رات گفتگو کرنے کے لیے، مناظرہ کرنے کے لیے ہر شخص تیار بیٹھا ہے. یہ علم کی بات ہے. اور جب عمل کی بات آئے تو ساری رات نعت پڑھنے والے فجر میں کہاں ہوتے ہیں وہ لوگ؟ ساری رات مجلس میں بیٹھ کر علم کی بات کرنے والے صبح کی نماز میں، فجر میں، بولیے
بعض اوقات تو امام صاحب کو انتظار ہوتا ہے کہ کوئی آ جائے تو جماعت کروا دیں۔ اگر یہ حال ہے تو پھر ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہمارا عمل ہمیں کس ایمان کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ اور بڑا خوبصورت وہ جملہ ہے جو اللہ کرے کہ مجھے اور آپ کو جگائے اور ہمیں عمل کی طرف لے کر آئے۔ بڑی خوبصورت بات جس نے بھی کی ہے، اس نے یہ کہا ہے، اے بندے اگر تو اپنے ایمان کو ناپنا چاہتا ہے اور تولنا چاہتا ہے تو بڑا آسان سا ایک راستہ ہے، اس سے اپنے ایمان کو تول لے اور ناپ لے۔ اور وہ کیا کہ اگر تیرا ایمان تجھے گھر سے اٹھا کر مسجد تک نہیں لا سکتا، تیرے ایمان میں اگر اتنی پاور نہیں ہے کہ گھر سے، کام سے، کاروبار سے، جاب سے اٹھا کر مسجد تک لے آئے، تو تو کیسے سوچ سکتا ہے کہ یہ ایمان قبر سے اٹھا کر جنت تک لے جائے گا؟ یہ وہ ایک ایسا یعنی دکھتی رگ ہے اور کڑوا سچ ہے کہ جس سے ہم چاہے جتنی مرضی آنکھیں بند کر لیں، یہ حقیقت ہے۔ وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے ہیں تارک قرآن ہو کر۔ یہ ہم نے اس قرآن کو بلایا، اس کی تعلیمات کو بلایا، اس کی باتوں کو بلایا، تو ہم اتنا ہی دنیا کے اندر رسوا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں، جب تک ہم اپنے کردار کو بدلیں گے نہیں اور ہم اس راستے پر نہیں آئیں گے جو ٹریک ہمیں قرآن اور حدیث نے دیا ہے، اللہ گواہ ہے کہ کبھی بھی عظمت اور شان ہمیں نصیب نہیں ہو سکتی۔ اور اگر اس پر میں بات کروں عمل پر، تو یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے کہ جتنی مرضی بات کی جائے، مگر میں ایک حدیث پاک کی طرف آپ کی توجہ ضرور دلانا چاہتا ہوں، جس پر مجھے اور آپ کو سوچنا ہے کہ ہم جہاں اتنی زیادہ علم رکھنے والے اور بات کرنے والے ہیں، اگر ہم عمل پر غور نہیں کریں گے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو واضح ارشاد فرمایا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو منافقت کی علامات میں سے جب تک کہ انسان ان کو ترک نہ کر دے۔ اور وہ کیا کہ جب بھی بولے اور جھوٹ بولے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس جھوٹ کو جھوٹ بھی نہیں سمجھتے بولتے، جسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام برائیوں کی جڑ فرمایا۔ اور وہ شخص جو شراب اور زنا تک نہ چھوڑنے کی بات کرنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آیا تھا کہ میں کلمہ تو پڑھ لیتا ہوں، مسلمان ہو گیا ہوں، مگر یہ عمل نہیں چھوڑ سکتا، اتنا عادی ہوں، اس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے اعمال سے منع نہیں کیا تھا، صرف یہ فرمایا تھا کہ جھوٹ مت بولو۔ وہ خوش ہو گیا کہ برائی کی اجازت مل گئی، مگر جس برائی کی طرف جاتا دل میں خیال آ جاتا کہ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ یہ کام کیا ہے یا نہیں تو ان کے سامنے کیسے کہوں گا کہ کیا ہے۔ تو اس ایک سچ بولنے کی عادت نے اس کے سارے گناہوں کو چھڑا دیا۔ تو فرمایا کہ منافقت کی علامت ہے کہ جب بولے گا جھوٹ بولے گا، جب امانت رکھو گے خیانت کرے گا، جب وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا، جب لڑائی جھگڑے کی بات آئے گی تو گالم گلوچ کرے گا۔ آپ ذرا ایمان سے بتائیں، کیا یہ سب کچھ ہمیں اپنے معاشرے میں نظر نہیں آتا؟ بولیں، جب اس طرف ہم بڑھتے چلے جا رہے ہیں تو پھر ہمارے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے۔ عام لوگ تو چھوڑیں، آپ میں عام لوگوں کی کیا بات کروں، ہم جس امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، جس امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، اس کے لیے اتنی خوبصورت گفتگو مسجد سے باہر نکل کے کرتے ہیں کہ نماز اسی کے حوالے کر کے جاتے ہیں۔ یعنی جس امام کے پیچھے نماز پڑھی، اپنا ایمان اس کے سپرد کیا پیچھے اس امام کے، پیچھے اس امام کے جس پر اتنا اعتماد ہے کہ زور کی نماز میں آپ کیوں نہیں سورہ فاتحہ پڑھتے؟ امام تو نہیں پڑھ رہا، یعنی وہ خاموشی سے پڑھ رہا ہے نا، تو اس کو نماز پہ اتنا یقین ہے کہ وہ فاتحہ پڑھے گا، مگر سلام پھیرتے ہی اس پہ یقین ہوتا ہے کہ اس کے لیے پھر فتوے جاری کر دیتے ہیں اور شروع ہو جاتے ہیں کہ ایسا ہے اور ایسا ہے۔ وہ نماز تو امام صاحب کے بعد چھوڑ گیا، کچھ بھی نہیں دے کر کے ساتھ۔ تو آپ اندازہ کریں کہ جس کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، جس کو امام مقرر کیا ہوا ہے، اس کے ساتھ اگر ہم ایسے ہیں تو آپس میں کیسے ہوں گے؟ پھر ایمان اور محبت کی باتیں کدھر کی؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حیات میں بڑے صحابہ کو بٹھایا آخری ایام میں اور فرمایا کہ خلیفہ چن لو، بیٹھو اور بحث کرو باتوں پر، بتاؤ وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، اس کی اچھی باتوں کو دیکھو، بری باتوں کو دیکھو، جس بندے پہ متفق ہو جاؤ پھر مجھے بتانا۔ ایک ٹیم بنائی خلیفہ چننے کے لیے اور کہا بحث کرنا، ہر بندے میں اچھائی ہوتی ہے، برائی ہوتی ہے، اچھا بندہ چنو بحث کر لیا، اور اپنے بیٹے کو تلوار دے کر سر پہ کھڑا کر دیا کہ جب یہ بندہ چن لیں اور فائنل کر لیں پھر اس امام کے خلاف کوئی بولے تو اس کی گردن اڑا دینا۔ تو جب چن لیا کسی کو امام تو پھر اس کے بعد اس کے لیے چنو چران کی اجازت نہیں رہتی۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جس کو ہم نے اپنے کردار میں شامل کرنا ہے۔
اور اپنے عمل کی طرف توجہ کرنی ہے. جب تک ہم اپنے عمل کی طرف توجہ نہیں کرتے اور عمل کو پختہ اور مضبوط نہیں کرتے، ہم اس ایمان کے نور سے دوسروں تک، ہم اپنے دل کو روشن نہیں کر پائے باطن کو، تو کسی اور تک ایمان کیسے پہنچائیں گے اور اس کو دین کی طرف کیسے لائیں گے؟ تو مجھے اور آپ کو اس چیز کی فکر کرنی ہے کہ ہمارا کردار ایسا ہو کہ جس کردار کو دیکھ کر لوگ دین کی طرف راغب ہوں، نہ کہ دین سے مخالف ہو جائیں. یہی وہ سیرت ہے اور یہی وہ اسوہ ہے جو اللہ والوں نے ساری زندگی گزارا ہے اور جس کے مطابق انہوں نے زندگی کو بسر کیا ہے. دعا ہے اللہ رب العزت کے حضور کہ وہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو ایسا خوبصورت ایمان نصیب کر دے کہ جس ایمان کے ساتھ عمل کی طاقت ہو اور عمل صالح کا نور اللہ رب العزت ہم سب کو نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.